بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 20 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ اگلے بھی لمحے گیٹ کھلا اور سیاہ گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، گلابی شلوار قمیض میں، بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل وہ اداس شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دوں کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لے لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہیں۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی اور دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اندر آ جائے۔ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پر سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے انگلی سے ٹھوڑی کے نیچے ہرس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ بلکہ جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیے فرشتے پلیز۔ وہ بے اختیار روحان سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مندی سے اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی۔ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکے۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا ہے؟ محمل تم اب بھی ناخوش ہو؟ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس اس خوشی کو محسوس کرنا، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ کے رہ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھے پہ تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی فرشتے بہت اچھی ہیں وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگا لی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن لیا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا، گھر سے کسی نے
کال نہیں کی تو میں وہ کیوں کریں گے کال ان کی؟ اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا، وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے آئی تھنک۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی، فرشتے نے، اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تم جانتی ہو۔ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود سے اسے دیکھ رہی تھی، کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو، صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کتن نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی، دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس میمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میں بھی پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ، یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی تھی، اطمینان و سکون اس کے رگ و روپے میں دوڑ گیا تھا۔ تم اس میں کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی، سالن جل رہا ہے۔ او ہو، وہ بوکھلا کر پلٹی، دیگچی سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو سارے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ میمل، وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا مسلسل سر اونچا کیے اسے آوازیں دے رہا تھا، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، آ رہی ہوں، بس ایک منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلوز اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپ اسٹک پہ لگایا۔ لپ اسٹک چمک اٹھی تھی میمل، وہ پھر چلایا تھا، بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نظر سنگار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی۔ ٹی پینل بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، گردن سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پر دیا تھا، اور کلائٹ میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی، بیڈ پہ لیٹے تیمور اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کر رہی ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فقرہ کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سیاہی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی، ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جل سے پیچھے کیے، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں تم بھی، بس اتنی سی تعریف۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب اور میں کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ ہی نہیں چلا ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کے بہت دیر بعد بولا تھا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ میمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی۔ آج ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی اور نہ ہی میمل نے فون کیا تھا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا مگر ہمایوں جانے پہ راضی نہ ہوتا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا چلا گیا، اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کہیں آغا کریم ملے، اس نے میمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس چیز کا بغض چہرے پہ سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی، پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مضائقہ، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی، اسے قرآن سائنسز میں PhD کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا۔
پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مدرسہ میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی، اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کے فجر کی نماز کے ساتھ مدرسہ جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا بھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر حال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گمسم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی۔ گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کے ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پہ مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شال اس نے ایک کندھے پہ ڈال لی تھی، بھورے سیدھے بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کے جگ جگ کرتے ہیرے چمکے تھے۔ محمل یہ تم ہو، کیسی ہو تائی؟ مہتاب پرتپاک استقبال کے لیے آگے لپکی تھی۔ محمل میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی آ گئیں۔ وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتی اندر آئی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنورا دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے تو ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز۔ گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہیں؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ غلط تھے، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ میرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہی ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی، فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر سے، سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹر میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی تھی، اور آرزو یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی، ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی، مگر وہ مانے بھی تو۔ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھی، جو سن کر ذرا سی چونکی تو فضا چچی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے کوئی رکا۔ آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور بے اختیار شال کا پلو سر پہ ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا ادھر دیکھ رہا تھا، کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ السلام علیکم حسن بھائی، وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ محمل کب آئی؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے تیمور، اس نے جھک کر اسے پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی، اسے لگا اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی، میری بھانجی طلت یاد ہے تمہیں؟ اسی سے آج کل وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ، سامیہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا، جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا، لیکن بھلائی سے اس کا تو سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، سو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھائے، وہ نہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر ہک رہ گئی۔ انہوں نے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا، انہیں محمل نے وہ سب خود دیا تھا۔ اب بھلا کیوں وہ اس کا پرتپاک استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا، آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا ان کی گہری دوستی رہی ہے۔
کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے، بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا بدل دی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملمہ اوڑھے، جھوٹا ہی صحیح مگر مان تو تھا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی اور اس نے وہاں آرزو کو بیٹھے دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی۔ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا باجی ہوئی۔ اوہ زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تیزی سے جھڑک کر بولی۔ تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک نہ تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور نہ دو میمل ڈیئر، اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا آرزو ایک بار کسی کو چاہ لے تو پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں آرزو؟ خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی ٹھوڑی تلے سے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تو مسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ وہ غم و غصے سے کھولتی ہوئی اندر آ گئی۔ تمہاری کزن آرزو کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پے در پہ سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا تو اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہ تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں میمل، کہیے تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کیسے تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے تھے؟ تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے اپنا حق وہ بہت پہلے چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میم، یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اوہ اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی۔ سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کے ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن میمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ میمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا ٹریٹ مت کرو اسے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو میمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنی زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کی خامی ڈھونڈنے کا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنس دان کسی اور طرح اسے دیکھے گا۔ اٹس آل یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ میمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ اپنا نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب، وہ میں گفتگو تھا۔ میمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان ہی نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی، اس کا دل کھوکھلا ہو گیا۔
خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی۔ وہ ہر چیز کا منچاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا، مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ وہ صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا، اس سے آگے پڑھا ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھتی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، پھر سے منور ہو گیا تھا، دل پھر سے منور ہو گیا تھا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھا، اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے واپس سنبھال کر قرآن بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس کی طرف آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں، اس لیے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور ارحم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی سب آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں۔ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر ارحم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ کاشف بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھٹے والے بنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چھلی والا خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی ذرا زیادہ ہوں۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی تھی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کے چھلی بھون لگا۔ وہ محویت سے اسے بھوننے دیکھنے لگی تھی۔ ذہن کے کسی کونے میں اس دن آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی تھی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا، وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر سے پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر عرض کر رکھا گیا تھا اڑ کر دوسری دور سڑک پہ جا گرا، اور وہ اوہو 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی آگے گئی جہاں سڑک کے وسط میں مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کے سڑک پہ بہتے خون کو دیکھا۔ بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پہ لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا، حلق پھاڑ پھاڑ کر۔ دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہ کالی محیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموشی سی جاری ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو کیا محمل زندہ رہ پائے گی اس ایکسیڈنٹ کے بعد؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
اور اگر آپ میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی آج 3 ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میرے اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ میرے چینل علوم کی دنیا پر اپلوڈ ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔